السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. میں ہوں زید ملک اور میں ہوں نادیہ راجپوت. سب سے پہلے تو آپ کو نئے اسلامی سال کی بہت بہت مبارکباد. آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک ایسے باب کی طرف جس کا تعلق صرف ایک نئے سال سے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی شناخت، تہذیب اور تاریخ سے ہے. آخر ہجری سال کب شروع ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس سے پہلے مسلمان اور عرب اپنے سالوں کا حساب کس طرح رکھتے تھے، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں. اسلام سے پہلے جزیرہ عرب میں مہینوں کے نام وہی تھے جو آج بھی اسلامی کیلنڈر میں موجود ہیں، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحج. لیکن اس وقت سالوں کی گنتی کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا. عرب لوگ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے بڑے بڑے واقعات کو بنیاد بنایا کرتے تھے. مثال کے طور پر عام الفیل یعنی وہ سال جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا، اور اسی سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی. اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ فلاں واقعہ عام الفیل سے اتنے سال پہلے یا بعد میں پیش آیا. جب اسلام آیا اور مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو معاملات بھی بڑھنے لگے. مختلف علاقوں کے گورنروں کو خطوط بھیجے جانے لگے، مالی امور طے ہونے لگے، معاہدے ہونے لگے اور عدالتی فیصلے تحریری شکل میں محفوظ کیے جانے لگے. ایسے میں ایک بڑی مشکل سامنے آئی. روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سرکاری خط موصول ہوا جس پر صرف مہینے کا نام شعبان درج تھا، لیکن یہ واضح نہیں تھا کون سا شعبان، موجودہ سال کا یا اگلے سال کا. اسی واقعے نے ایک مستقل اسلامی کیلنڈر کی ضرورت کو نمایاں کر دیا. اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا. مختلف آراء سامنے آئیں. کچھ نے تجویز دی کہ اسلامی سال کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کیا جائے. بعض نے بعثت یعنی نبوت کے آغاز کو بنیاد بنانے کی رائے دی، جبکہ کچھ نے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقطہ آغاز بنانے کی تجویز پیش کی. لیکن بالآخر تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہوئے کہ ہجرت مدینہ اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم ترین موڑ ہے جس نے مسلمانوں کو صرف ایک قوم ہی نہیں بلکہ ایک منظم ریاست بھی عطا کی. اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی تقویم کا آغاز ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہوئی تھی، لیکن اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم مقرر کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ محرم پہلے ہی عرب معاشرے میں نئے سال کے آغاز کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور بیعت عقبہ کے بعد ہجرت کا فیصلہ بھی محرم کے قریب ہو چکا تھا. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کرنے پر اتفاق کیا. اسلامی ہجری کیلنڈر صرف تاریخ لکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی عبادات کا بنیادی نظام بھی ہے. رمضان المبارک کے روزے، حج، زکوٰۃ کی مدت، محرم، عاشوراء، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سمیت بے شمار دینی احکام قمری مہینوں کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہی اسلامی قمری تقویم کی بنیاد ہے. اسی لیے ہجری سال صرف وقت کی پیمائش نہیں بلکہ مسلمانوں کی دینی، تاریخی اور تہذیبی شناخت کا اہم حصہ ہے. جب بھی نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے تو یہ ہمیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی، صبر، استقامت اور نئے اسلامی تہذیب کے قیام کی یاد دلاتا ہے. یہ کیلنڈر کی تبدیلی نہیں بلکہ اپنی تاریخ، اپنے دین اور اپنی شناخت کو یاد کرنے کا موقع بھی ہے. اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی پیشکش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم تاریخ، اسلام اور حالات حاضرہ پر ایسی ہی مستند اور دلچسپ معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں. اللہ حافظ.